بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ و طالبات و تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے علامہ اقبال کی غزل نمبر 2، تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ۔ غزل نمبر 1 پڑھ چکے ہیں اور آج غزل نمبر 2 پڑھیں گے۔ غزل نمبر 1، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ اور یہ علامہ اقبال کی غزل نمبر 2 بال جبریل سے ماخوذ ہے۔ اگر میرے چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے تاکہ علم آگے پھیلتا رہے، سب کو فائدہ ہو۔ تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ، وہ ادب گہ محبت، وہ نگاہ کا تازیانہ۔ اس میں حوالہ شاعر پیش نظر شعر علامہ اقبال کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال، عشق و محبت کی پہلی منزل ادب عشق ہے، یعنی کہ عشق میں ادب احترام کرنا، یہ پہلی منزل ہے عشق اور محبت کی۔ مشکل الفاظ کے معنی: گہ مقام، تازیانہ کوڑا، فنی خوبی، مطلع غزل کا پہلا شعر، تشریح۔ اس شعر میں اقبال پہلے سے مجازیانہ رنگ میں کہتے ہیں، اس میں عشق حقیقی بھی پایا جا رہا ہے اور عشق مجازی بھی، کہ اے میرے محبوب، کیا تجھے وہ زمانہ یاد نہیں جب میں نے سراپا ادب احترام تھا، جب میں سراپا ادب احترام تھا، سر سے لے کر پاؤں تک مکمل جو ہے مجھ میں ادب احترام تھا۔ ہماری محبت میں سرگرمی تھی، تمام ایکٹیویٹیز، اور محبت کے آداب بھی ہی بجا لانے کی فکر میں لگا رہتا۔ تیری نگاہوں سے تیر چلتے تھے اور میں آداب عشق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے جذبات، احساسات کو تابع زنجیر کر لیا کرتا تھا۔ ہمیں تیری نگاہوں سے پیغام ملتے تھے، لیکن ہم تیرے احترام میں پیش قدمی سے اپنے آپ کو باز رکھتے تھے۔ اس کے حقیقی کا معنی یہ بنے گا، اس میں اقبال جو ہے تخلیق آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب خدا نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ زمانہ ابتدائی عشق کا زمانہ تھا، اور پھر شیطان کے ورغلانے پر حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی تو خدا تعالی ان سے ناراض ہوئے اور نگاہ کا کوڑا برساتے ہوئے انہیں جنت سے نکال زمین پر بھیج دیا۔ نگاہ کا تازیانہ میں اس ناراضگی کی طرف اشارہ ہے۔ مماثل شعر: یہ بھی آداب محبت نے گوارا نہ کیا، ان کی تصویر بھی آنکھوں سے لگائی نہ گئی۔ اس کے بعد شعر نمبر 2، نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت، یہ جہاں عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ۔ مرکزی خیال، دنیا ذی حیات کے لیے آرام و سکون کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ زندہ لوگوں کے لیے
یہ دنیا جو ہے آرام اور سکون کی نہیں ہے۔ گوشہ فراغت، فراغت کی جگہ، گوشہ کنارے کو، جگہ کو کہا جاتا ہے۔ قفس، پنجرے کو کہا جاتا ہے۔ آشیانہ، گھونسلہ۔ تشریح: اقبال ایک فلسفی کی حیثیت سے دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالمحن ہے، دارالامتحان ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال نے دونوں نظریات کی مخالفت کی ہے۔ پہلا، وہ لوگ جن کا خیال ہے کہ دنیا ایک قید خانہ ہے، اذیت کی جگہ ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دنیا عیش کرنے کی جگہ ہے۔ علامہ اقبال نے ان دونوں نظریات کی نفی کرتے ہوئے اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی کھلی فضا صرف دعوت عمل دیتی ہے کہ انسان کی زندگی بیم اور رجا، امید اور خوف کا مجموعہ ہے۔ ہر موقع پر انسان کو اپنی کامیابی کی امید ہوتی ہے، مگر ساتھ ہی ناکامی کا خوف بھی ہوتا ہے۔ اس امید اور خوف کی جنگ میں فاتح کون ہوتا ہے؟ یہ انسان کی کوشش پر موقوف ہے۔ چاہے تو امید کو جتوا کر اپنی زندگی کامیاب بنائے، اور چاہے تو خوف کو فاتح بنا کر اپنی زندگی کو ناکام کرے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کو سنوارے، اور یہ خیال کرنا بالکل مناسب نہیں کہ اس عیش گاہ میں کیا کیا سامان عیش و عشرت جمع کرے، اور نہ ہی اسے یہ سوچنا ہے کہ یہ اس کا مستقل ٹھکانہ ہے جہاں سے اسے جانا نہیں۔ مما سے شعر: عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ شعر نمبر 3: میرے ہم سفیر اسے بھی عصر بہار سمجھے، انہیں کیا خبر یہ کیا ہے نوائے عاشقانہ۔ حوالہ پیش نظر شعر علامہ اقبال کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ مرکزی خیال: میری شاعری مرکزی خیال میں بتایا جا رہا ہے کہ میری شاعری جذبہ عشق کی عکاس ہے، اسے عارضی ماحول یا دنیا کی رنگینوں کے اثر کی پیداوار نہ سمجھا جائے۔ یہاں بتایا جائے میری جو شاعری ہے وہ جذبہ عشق ہے، اس کی عکاسی کرتی ہے، اسے عارضی دنیا یا دنیا کی جو رنگینیاں ہیں کہ اثر کی پیداوار نہ سمجھا جائے۔ مشکل الفاظ: ہم سفیر، ہم سفر، ساتھی۔ نوا، صدا، آواز۔ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے ہم عصر شاعر یا دانشور اپنے کلام کی طرح میرے کلام کو بھی عصر بہار، ماحول اور دنیا کی رنگینیوں اور اس کے اثرات کا آئینہ دار سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میرے کلام کی اساس و حقیقی جذبہ عشق خداوندی ہے، حقیقی جذبہ ہے، عشق خداوندی ہے۔ میرے ہم عصروں کو کیا خبر کہ میری شاعری کیا ہے؟ میری شاعری تو کچھ اور ہی چیز ہے، یہ تو کچھ اور ہی آواز ہے، یہ تو قوم کی اصلاح کی خاطر ہے، اس کے درد کی حامل ہے۔ اقبال کی شاعری گل و بلبل، شمع و پروانہ کی شاعری نہیں، زلف و رخ کی شاعری نہیں، پیار و محبت کی، عشق و محبت کی شاعری نہیں، تفریح شاعری نہیں، بلکہ یہ شاعر تو ایک مقصد لے کر اٹھا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے لوگو، میری شاعری کے بارے میں تمہارا یہ خیال سراسر غلط ہے کہ دوسرے شاعروں کی طرح یہ بھی بہار کے نغموں کی طرح بے معنی ہیں۔ میری شاعری تو میرے تڑپتے ہوئے مسلم قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ لیے ہوئے دل کی آواز ہے، اس کو بناوٹ کی ضرورت نہیں۔ معاصر شعر:
اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور پیغام اور میرا پیام اور ہے، عشق دردمند کا طرز کلام اور ہے۔ اگلے شعر میں، میرا خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ۔ حوالے کے بعد مرکزی خیال، انسان شہید ازلی ہے، ازلی سے شہید ہے، کائنات اس کے جذبہ عشق کی مظہر ہے، اس کی تابناکی ہمیشہ باقی رہے گی، کیونکہ صلہ شہید حیات جاویدانی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مشکل الفاظ، تب و تاب چمک دمک، جاویدانہ ہمیشہ رہنے والی۔ تشریح میں علامہ اقبال فرما رہے ہیں، اقبال کے اس شعر کی مصرع ثانی کو اپنی آفاقیت کی بنا پر بڑی شہرت حاصل ہے۔ صلہ شہید کیا ہے تب و تاب و جاویدانہ، یہ اپنی آفاقیت کی اعتبار سے بڑی شہرت کا حامل ہے۔ اقبال تخلیق انسانی کی حیثیت سے کہتے ہیں کہ اے خدا، تو نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسے اعلیٰ صلاحیتوں اور کمالات سے نوازا، تمام مخلوقات سے افضل بنایا اور اپنا خلیفہ جانشین مقرر کیا۔ بس انسان نے بھی اپنا حق بندگی ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی اور کائنات میں تیری حاکمیت کے پیغام اور تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان و لہو کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہمیشہ احسان مندی کا ثبوت دیا۔ در حقیقت اس کائنات کی رونق بھی اسی شہید کے دم سے ہے، اس کی بدولت اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس نے اس نظام کی خاطر اپنا لہو اپنا خون بہایا ہے اور اب اس کے صلے میں اس سے شہادت جیسی نعمت سے نوازا گیا۔ حیات جاویدہ اور دائمی و ابدی آرام و سکون اس کا مقدر ہے، اونچا اور بلند ترین مرتبہ اس سے عنایت ہوا ملا ہے۔ مماثل شعر، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی اللہ کا جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا ایسے ہم حق ادا نہ کر سکے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ میرے بندے جس طرح تجھے میرا حق ادا کرنا تھا ایسے تو حق ادا نہ کر سکا۔ اس کے بعد آخری شعر، تیری بندہ پرورش سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ۔ اس میں مرکزی خیال میں اعتراف رحیمی و کریمی پروردگار، اللہ تعالیٰ جو رحیم ہیں کریم ہیں اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تو بڑا رحیم ہے کریم ہے، تو نے مجھ پر بڑی عنایات اور مہربانیاں فرمائی ہیں، اور تیرے آسرے اور تیرے بھروسے پر اب میں ہر قسم کے خوف و شر سے آزاد ہوں۔ اب نہ مجھے کسی سے خوف ہے اور نہ کسی سے کوئی گلہ شکوہ۔ اے اللہ، تو نوازنے والا ہے، جو تجھ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو تیرے آگے سر جھکاتا ہے وہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا، نہ اسے دوستوں کی پرواہ ہوتی ہے نہ زمانے بھر کی دشمنوں کی، وہ کسی کے در کا محتاج نہیں۔ اے رب العالمین، میں گناہ گار ہوں، تیری امان پناہ کرم اور رحم کا طلبگار ہوں، اور تیری ہی نوازش ہے کہ میں ہر غم سے محفوظ و ممنون ہوں۔ مماثل شعر، نہ بدر کا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہیں۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیرا فاحسن الجزاء۔